السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پرو اردو وائس اسٹوری آفیشیل پر۔ آج کی قسط نمبر 6 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سلطان جلال الدین محمد خواجہ شاہ مدنی۔ دولت طاہریہ کا قیام سن 822 سے لے کر سن 872 تک۔ دولت طاہریہ کا قیام مامون طاہر کی بے بہا خدمات اور خیر خواہیوں کا بڑا مدعا تھا، اور ممکن تھا کہ مسند وزارت بھی اس کی تحویل میں دے دیتا، مگر اپنے بھائی امین کا قتل ہمیشہ اس کے دل میں کھٹکتا رہا، اور جب بھی طاہر اس کے سامنے جاتا تو اسے اپنا مقتول بھائی یاد آ جاتا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ طاہر کو بھی کسی طرح خلیفہ کی اندرونی کیفیت کا علم ہو گیا تھا، اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ دارالخلافہ سے کہیں دور چلا جائے۔ چنانچہ وزیر اعظم احمد بن ابی خالد سے درخواست کی کہ اسے بغداد سے باہر کسی صوبے کی امارت کے لیے بھیج دیا جائے، اور حسن اتفاق سے انہی دنوں خراسان سے خبر آئی کہ عبد الرحمن نامی ایک سردار خارجیوں سے لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ معلوم ہونا تھا کہ مامون کو خدشہ لاحق ہوا کہ یہ اجتماع کوئی فتنہ برپا کر دے، اس لیے چاہا کہ کسی طاقتور آدمی کو وہاں کا حاکم مقرر کرے۔ احمد بن ابی خالد نے یہ سن کر طاہر کو خراسان کا ولی تعینات کر دیا۔ طاہر خراسان کا مستقل حکمران بن گیا، صرف سالانہ خراج دارالخلافہ کو بھیجتا اور خطبے میں خلیفہ کا نام لیتا تھا، باقی تمام امور میں خود مختار تھا۔ اسی طرح خراسان میں طاہریہ حکومت کی بنیاد پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ طاہر نے خطبے میں خلیفہ کا نام حذف کر دیا تھا۔ مامون کا جاسوسی نظام اتنا مکمل اور منظم تھا کہ فوراً بغداد میں اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ خلیفہ نے وزیر اعظم احمد بن خالد کو حکم دیا کہ تمہاری سفارش پر اس کی تقرری کی تھی، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً حاضر کرو۔ لیکن دوسرے ہی دن اس کا انتقال کی خبر آ گئی اور احمد اتباس سے بچ گیا۔ طاہر کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ حاکم خراسان بنا۔ اس نے مرد کی بجائے نیشاپور کو دارالخلافہ قرار دیا اور اپنی سلطنت کی حدود کو ہندوستان تک وسیع کیا۔ اس کے بعد طاہر ثانی حاکم خراسان بنا۔ یہ دولت طاہریہ کا آخری حکمران تھا۔ اس کو یعقوب بن لیث صفاری نے سن 972 میں شکست دے کر خراسان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دولت طاہریہ کا قیام بنی عباس کی عظیم سلطنت میں انتشار کی طرف ایران میں پہلا قدم تھا۔ اس دولت کے قیام نے اور بہادروں کو بیرونی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شمع ہدایات کا ایک کام دیا، اور جو موقع ملتا گیا مرکز سے قطع تعلق کر کے آزاد و خود مختار ریاستیں قائم کرنے لگے۔ دولت طاہریہ کی تاریخ میں اہمیت۔ ناظرین کرام، دولت طاہریہ کی تاریخ میں اہمیت کچھ یوں ہے۔ آل طاہر کی حکومت خالص ایرانی تھی۔ اس کے عہد کے حکمرانوں نے فارسی زبان و ادب کی طرف خاص توجہ دی، اس لیے بخارا اور نیشاپور علم و ادب کے مرکز بن گئے۔ اس عہد میں پہلی مرتبہ شعراء نے اپنی ملکی زبان فارسی میں شعر کہنے شروع کیے، اور اسی عہد کا مشہور شاعر حنظلہ بادغیسہ فارسی زبان کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنے دیوان مرتب کیے۔ دولت صفاریہ سن 867 سے لے کر سن 903 خلیفہ المتوکل کے عہد میں سیستان میں سہل بن نصر ایک شخص تھا جو لوگوں کو دینی درس دیا کرتے تھے۔ اس درس میں اکثر نوجوان شریک ہوتے تھے۔ سہل نے نوجوانوں کی ایک فوج بھی منظم کی تھی جس نے خوارج کو شکست دی، جو آئے دن سیستان میں فتنہ برپا کرتے رہتے تھے۔ یعقوب بن لیث بھی سہل کا مرید تھا۔ یعقوب ذات کا ٹھٹھیرا تھا، لیکن اس نے پیشے کو ترک کر کے سہل کو فوجی جماعت منظم کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ اسے سیستان کی اس فوج کا جرنیل بنا دیا گیا۔
صالح کی وفات کے بعد اہل سستان نے یعقوب کو ہی اپنا امیر منتخب کر لیا۔ یعقوب کے جب قدرے پاؤں جمے تو اس نے سن 867 میں ہرات کا رخ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ پھر کرمان اور فارسی کے علاقے فتح کر کے ایک وسیع سلطنت کا حکمران کیا۔ اس طرح خاندان صفاریہ کی آزاد حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خاندان صفاریہ کی حکومت اگرچہ کم مدت کے لیے قائم ہوئی، لیکن یہ خالص ایرانی حکومت تھی جو خلیفہ کی حکومت سے بالکل آزاد تھی۔ اس لیے ایرانیوں کے دل میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ یہ حکومت کچھ اس لیے بھی ایرانیوں کو عزیز تھی کہ رستم کے وطن سستان میں قائم ہوئی تھی۔ خاندان طاہریہ کا حکمران یعقوب کی یلغاروں کا منظر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے اپنے علاقے بھی چھین گئے، لیکن اس نے پھر بھی جنبش تک نہ کی۔ چنانچہ یعقوب نے خراسان پر حملہ کر کے طاہری عہد کو خاتمہ کر دیا۔ پھر طبرستان کی طرف بڑھ کر حسن بن زید کو شکست دے کر عہد الویہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یعقوب اب تقریباً نصف ایران پر مسلط ہو چکا تھا۔ فتوحات کے نشے میں سرشار ہو کر اس نے سن 876 میں یہ ارادہ کیا کہ خلیفہ سے بھی دو ہاتھ کر کے عربوں کا تسلط بھی ختم کر دے۔ چنانچہ ہوا یوں ہی۔ سب سے پہلے اس نے خلیفہ محتمد سے صوبہ فارس کی حکومت مانگی۔ خلیفہ نے نہ صرف یہ کہ فارس کی حکومت اس کے سپرد کرنے سے انکار کیا، بلکہ خراسان کی حکومت بھی اس سے لے لی۔ یعقوب نے حالات بگڑتے دیکھے تو سیدھا بغداد کی طرف بڑھا۔ دارالخلافہ کے قریب خلیفہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا، لیکن شکست کھائی۔ اس پر بھی اس کے حوصلے پست نہ ہوئے اور واپس آ کر ایک نیا لشکر فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سن 879 میں خلیفہ نے خیر سگالی کے لیے اپنا سفیر یعقوب کے پاس بھیجا۔ جب یہ سفیر پہنچا تو یعقوب اس وقت صاحب فراش تھا۔ اسے کھانا پیش کیا جا رہا تھا جس میں صرف ایک روٹی اور ایک پیاز تھا۔ اسی حالت میں یعقوب خلیفہ کے سفیر سے ملا اور خلیفہ کو کہہ کے بھیجا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا فیصلہ تلوار کرے گی، اگر مجھے فتح ہوئی تو جس طرح میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا، اور اگر تمہیں فتح ہوئی تو میرے لیے یہ پیاز اور روٹی کا ٹکڑا تو ہے ہی۔ جو شخص اس قسم کی غذا پر مطمئن ہو سکتا ہے اس پر تم فتح نہیں پا سکتے۔ ناظرین کرام، اس کہانی کا ایک دلچسپ پہلو جو آپ کی نظر سے گزرا تو ہوگا، لیکن ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے گا، یعقوب کی زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ جو ہی سفیر خلیفہ کے پاس پہنچا، یعقوب چل بسا۔ سیرت: یعقوب بن لیث دوست نوازی، سخاوت اور سادہ زندگی بس کرنے میں اپنا ثانی رکھتا تھا۔ انہیں صفات میں اس کی کامیابی کا راز تھا۔ اس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اپنے دوستوں کو کھلا پلا دیتا تھا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوستوں کو راحت پہنچانے کا شوق رکھتا تھا، اس لیے اس کو اپنے جان نثاروں کی جمعیت فراہم کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس نے اپنے لڑکپن کے دوستوں کو اپنی بادشاہت کے وقت متعلق فراموش نہیں کیا اور سب کو اعلیٰ مدارج پر پہنچایا۔ بادشاہت کی حالت میں بھی وہ ایک معمولی سپاہی کے لباس میں نظر آتا تھا۔ معمولی سپاہیوں کی طرح زمین پر سونے اور خندق کھودنے سے اس کو آر نہ تھی۔ اس کے خیمے اور ایک معمولی سپاہی کے خیمے میں فرق نہ ہوتا تھا۔ اس کو عیاشی اور بد چلنی سے سخت نفرت تھی، جس کی وجہ سے وہ استقلال و العزمی کی اس ہر ایک کام اور ہر ایک بات سے ٹپتی تھی۔ آخرکار ایران کے بہت بڑے حصے کا متعلق العنان فرماوا بن گیا۔
اور بغداد کا دربار خلافت اس کا استحصال پر قادر نہ ہو سکا۔ عمر بن لیث۔ یعقوب بن لیث کی وفات کے بعد اس کا بھائی عمر بن لیث تخت پر بیٹھا اور اس نے اپنی حدود سلطنت کو بھی اور وسیع کیا۔ عمر بن لیث میں اگرچہ اپنے بھائی کی نسبت عقل و دانائی زیادہ بیان کی جاتی ہے، مگر وہ ان سپاہیانہ اخلاق اور سادہ زندگی بسر کرنے میں اپنے بھائی سے کم تر تھا۔ خلیفہ معتمد کے بھائی موفق نے ایک مرتبہ اس کو شکست دی، مگر اس نے جلد ہی اپنی حالت کو پھر درست کر لیا اور دربار خلافت کے لیے وبال جان بن گیا۔ آخر خلیفہ نے محور النہر کے حاکم اسماعیل سامانی کو عمر بن لیث کے مقابلے پر آمادہ کیا۔ عمر بن لیث 70,000 سوار لے کر اسماعیل سامانی کے مقابلے میں آمادہ ہوا اور دریائے جیحون کو عبور کیا۔ اسماعیل سامانی صرف 20,000 سواروں کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ عین معرکہ جنگ کے وقت عمر بن لیث کا گھوڑا اپنے سوار کی منشا کے خلاف اسے اسماعیل سامانی کے لشکر میں لے گیا اور وہاں بڑی آسانی سے گرفتار کر لیا گیا۔ سعد راچو اجل ایاز سوئے یاد رود۔ اسماعیل سامانی نے عمرو کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا اور اس طرح دولت سفاریہ کی عزم و شوکت کا قریباً خاتمہ ہو گیا۔ یعقوب اور عمر میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ یعقوب ایک صحبت کش اور سوکھی روٹیاں چبا کر گزارا کرنے والا سپاہی تھا اور عمرو ایک شان و شوکت اور سامان عیش کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس جگہ ایک لطیفہ نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جس روز عمرو گرفتار ہوا، اس روز صبح کے وقت اس کے باورچی نے عرض کیا کہ باورچی خانے کا سامان اٹھانے کے لیے 300 اونٹ ناکافی ہیں، اس لیے بار برادری کے لیے کچھ اور اونٹ دیے جائیں۔ اسی شام جب عمرو بن لیث گرفتار ہو چکا تھا، اس نے اپنے باورچی سے جو اس کے ساتھ قید خانے میں موجود تھا بھوک کی شکایت کی۔ باورچی نے ہانڈی میں تھوڑا سا دلیا اور پانی ڈال کر پکنے کے لیے چولہے پر رکھ دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چیز اس کے پاس موجود نہ تھی۔ باورچی نے جب ہانڈی چولہے سے اتار کر رکھی اور کسی ضرورت سے دوسری طرف متوجہ ہو کر اتنے میں ایک کتا آیا اور ہانڈی کو اٹھا کر چل دیا۔ عمرو نے جب کتے کو ہانڈی لے جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے باورچی کو آواز دے کر کہا کہ صبح تو شکایت کر رہا تھا کہ باورچی خانے کا سامان اٹھا کر لے چلنے کے لیے 300 اونٹ ناکافی ہیں، اب دیکھ لے یہ ایک کتا میرا سارا باورچی خانہ اٹھائے ہوئے لے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہنسنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ عمر بن لیث کے بعد اس کی اولاد نے چند سال تک علاقہ سیستان کے محدود رقبے میں اپنی برائے نام حکومت قائم کر رکھی۔ یعقوب بن لیث کا نواسہ جس کا نام خلف تھا، محمود غزنوی کے زمانہ تک سیستان میں برسر حکومت رہا۔ خلف کے بیٹے نے باپ کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا۔ خلف نے خود کو بیٹے کے مقابلے میں کمزور دیکھ کر اس کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ باشندگان سیستان نے سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں خلف کے خلاف شکایت کی عرضیاں بھیجیں اور لکھا کہ ہم خلف کے ملازم سے نجات دلائیں۔ جب محمود نے چڑھائی کی اور خلف نے مقابلے کی تاب نہ لا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر رکاب کو بوسہ دیا اور اپنی داڑھی سلطان کے پاؤں سے مل کر کہا، اے سلطان مجھے معاف کر دیں۔ محمود کو خلف کی زبان سے سلطان کا لفظ پسند آیا اور اپنا لقب قرار دیا۔ خلف کو سزا دینے کے بجائے اپنے ہمراہ غزنی لے گیا
جہاں 4 سال کے بعد فوت ہوا اور اس کے بعد دولت صفاریہ کا خاتمہ ہو گیا۔ عہد صفاریہ میں فارسی علم و ادب کو عہد طاہریہ کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ عہد صفاریہ کا بانی یعقوب سستان میں پیدا ہوا، جو ایرانی داستانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یعقوب عربی زبان نابلد تھا، اس لیے شعراء نے عربی زبان کے بجائے فارسی زبان میں اس کے قصائد کہنا شروع کیے، چنانچہ اس عہد کے شاعروں اور ادیبوں نے فارسی زبان طرف توجہ دی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی 6ٹھی قسط۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو ضرور